وترى الارض بارزا، اور زمین کھلا میدان ہوگی، وحشرناہم، پھر میں ظالم مظلوم جمع کروں گا، حاکم محکوم جمع کروں گا، آقا غلام جمع کروں گا، چھوٹا بڑا جمع کروں گا، کالا گورا جمع ہوگا، مرد عورت جمع ہوں گے، مالدار غریب جمع ہوں گے، امیر امیرن ایک میدان، غریب غریبن ایک میدان، ان مرد بھی منگے عورتیں بھی ننگی، نہ کسی کو پردے کا ہوش، نہ کسی کو تن کا ہوش، نہ کسی کو من کا ہوش، نیچے تپا دینے والا فرش، سورج 1 میل کے فاصلے پر، جو اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہو کر ہمیں دہکا رہا ہے، تڑپا رہا ہے، پسینے پسینے چھوٹ رہے ہیں، یہی سورج 1 میل کے فاصلے پر، اور زمین قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، زمین ایک کھلا چٹیل میدان، نہ گڑھا نہ نشیب نہ فراز، نہ بلندی نہ پستی، نہ پیچ نہ موڑ نہ گھاٹی، ایک کھلا میدان، تپ 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 کے وہ لوہا بنی پگھلتا ہوا، تانبا بنی سرخ، اور تو اوپر سورج اور نیچے آگ، اور میں اور تو ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر۔ حضرت ام عائشہ نے کہا واہ فضیحتا، اے بے پردگی، اے شرمندگی۔ میرے نبی نے کہا عائشہ عائشہ عائشہ، اس دن ایسا خوف ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ نہ سکے گا۔ وَخَشْعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، آج آوازیں پست، وَعَانَتِ الْوُجُوهُ، آج زبانیں، آج چہرے ذلیل، خاشعۃ ابصارہم، آج نظریں جھکی ہوئی، ترحقہم ذلہ، ذلت چھائی ہوئی، ترحقہا قطرہ، تارکول کا پینٹ کیا ہوا، کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، آج وہ دن ہے خاشعہ خاشعہ عاملہ ناصبہ خاشعہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ، آج زمین کھلا میدان ہے، فلم نغادر منہم احدا، آج میں نے کسی کو اکیلا نہیں چھوڑا، آج میں نے کسی کو پیچھے نہیں چھوڑا، آج کوئی مجھ سے چھپا نہیں، آج کوئی بھاگا نہیں، آج کوئی لڑ نہیں سکتا، آج کوئی ٹکرا نہیں سکتا، آج کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، آج کوئی انکار نہیں کر سکتا، آج کوئی اپنا بوجھ کسی کے سر پہ لاد نہیں سکتا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، آج کوئی وَإِن تدع مثقلۃ إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، آج اماں کو پکارو، اماں ایک گناہ اپنے ذمہ لے لے، آج بیگم کو پکارو جس کے لیے تو نے ضمیر کے سودے کر دیے، اس کو زیور پہنانے کے لیے تو نے اوروں کے ہاتھوں سے چوڑیاں اتاری، آج اسے بلا کر کہو ایک گناہ تو ذمہ لے لے۔ آج بیٹے بیٹیوں کو پکارو جن کو کھلانے کے لیے تو نے لوگوں کے بچوں کو بھوکا مار دیا، آج ان کو بلاؤ جن کو چھت دینے کے لیے تو نے اوروں کی چھتوں کو گرایا، میرے بچوں ایک گناہ تو لے لو، ایک گناہ تو لے لو۔ وہ کہیں گے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، وہ کہیں گے نہیں نہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، آج ماں بھلا دے گی، بیوی بھلا دے گی، خامن بھلا دے گا، بیٹی بھلا دے گی، بھائی بھلا دیں گے، شریک بھلا دیں گے، دوست بھلا دیں گے، اپنے بھلا دیں گے، غیر بھلا دیں گے، نا 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 نا، آج لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، آج ہر آدمی اپنی مشقت میں گرفتار ہے، مصیبت میں پریشان ہے کہ آج میں آج کی جہنم سے بچ جاؤں، آج کے حساب میں کامیاب ہو جاؤں، اور میرا اللہ آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، ظالم کو مبارک ہو، تیرے ظلم کے دن گنے جا چکے ہیں، مظلوم کو بشارت ہو، تیرے آنسوں پوچھنے کے لیے اللہ خود آئے گا، خود آئے گا، خود آئے گا۔ ظالم نہ بنو، مظلوم بن جاؤ، حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اہل بیت کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، جو مظلومین کے سردار ہیں، جنہوں نے مظلومیت کا تاج سر پہ سجایا، اپنے خون سے پوشاک بنائی، اپنے ٹکڑوں سے، جسم کی بوٹیوں سے میرے نبی کے باغ کو پھول عطا فرمائے، اپنے خون سے مہکایا ہے، آج وہ سامنے ہوں گے، آج عزت کے تاج ان پہ سر پر ہوں گے، اور فیصل آباد کے مظلوم بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور ہند اور سندھ کے مظلوم بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ ظالم نہ بنو، ظالم نہ بنو، اوپر فرعون سے سلسلہ مل جائے گا،
قارون سے سلسلہ مل جائے گا، شداد حامان سے سلسلے مل جائیں گے۔ کب تک زندہ رہو گے؟ کب تک آنکھ دیکھے گی؟ کب تک کان سنیں گے؟ کب تک زبان بولے گی؟ کب تک ہاتھ پکڑیں گے؟ کب تک پاؤں چلیں گے؟ کب تک کھاؤ گے؟ کب تک سوؤ گے؟ کب تک پہنو گے؟ کہاں تک؟ کہاں تک؟ کیا شام نہ ہوگی؟ کیا دن نہ ڈھلے گا؟ کیا موت نہ آئے گی؟ کیا قبر کے اندھیرے سامنے نہیں ہیں؟ کیا منکر نکیر آنے والے نہیں ہیں؟ کیا وہ سوال جواب کرنے والے نہیں ہیں؟ یا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے منکر ہو جاؤ، قبر کا انکار کر دو اور حشر کا انکار کر دو اور جہنم کو بجھا دو اور جنت کو آگ لگا دو، قرآن کو پھینک دو کوڑے کے ڈھیر پر، اور پھر جو مرضی ہے کرو۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو، نہ کر سکو گے، کون بجھائے میرے رب کی آگ کو؟ کون لگائے جنت کو آگ؟ کون میرے رب کی جنت کو لگائے آگ؟ کون بجھائے جہنم کی آگ کو؟ کون لگائے جنت کو آگ؟ کون قرآن کا انکار کرے؟ کون خبر سے ٹکرائے؟ کون منکر نکیر سے ٹکرائے؟ کون حساب کتاب سے جی چرائے؟ چھپ جائے، بھاگ جائے، لڑ جائے، بھڑ جائے؟ نہیں 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 نہیں، فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ آج نکل کے دکھاؤ، عین المفر، آج بھاگ کے دکھاؤ، لا تخفى منکم خافیہ، آج چھپ کے دکھاؤ، نہیں کہیں نہیں بھاگ سکتے ہو تو پھر اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کو پا لینا اپنی معراج بناؤ۔ اللہ کب کہتا ہے دنیا چھوڑو؟ کہتا ہے حرام چھوڑو۔ اللہ کب کہتا ہے پینا چھوڑو؟ وہ کہتا ہے شراب چھوڑو۔ اللہ کب کہتا ہے تجارت چھوڑو؟ وہ کہتا ہے سود چھوڑو، جھوٹ چھوڑو، خیانت چھوڑو، دھوکہ چھوڑو، وعدے سے پھر جانا چھوڑو۔ وہ کب کہتا ہے حکومت چھوڑ دو؟ وہ کہتا ہے ظلم چھوڑ دے، بدعنوانیاں چھوڑ دے، اقتدار میں فرعون نہ بن، مال میں قارون نہ بن، وزارت میں حامان نہ بن، حکومت میں شداد نہ بن۔ وہ حکومت سے تو نہیں روکتا، اس نے سلیمان علیہ السلام کو تخت دیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے تخت کو مزین کر کے دکھایا۔ اس نے روکا کب ہے؟ ہاں روکا ہے، کس سے؟ جس سے منع کیا ہے، حرام سے روکا ہے، حلال پر اجر ہے۔ تم دنیا کماؤ حلالا سعیا علی اہلہ، بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے، تعطفا علی جارہ، پڑوسیوں، غریب پڑوسیوں کی مدد کرنے کے لیے، استعفافا عن المسئلہ، سوال سے بچنے کے لیے، ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے۔ تم گئے بازار میں، تم گئے کھیت میں، تم گئے دفتر میں، اور تم نے اس طرح زندگی گزاری کہ حرام نہ آیا، سوال نہ کیا، غریبوں پہ خرچ کیا، بچوں پہ خرچ کیا، کسی کا حق نہ مارا، تو میرے نبی کی بشارت ہے۔ کیا بشارت ہے؟ کہ قیامت کے دن یہ کیسے آئے گا؟ لقی اللہ تعالی ووجهه مثل القمر لیلۃ البدر، مثل القمر لیلۃ البدر۔ یہ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ دنیا سے نہیں روکا، حرام سے روکا ہے، پہننے سے نہیں روکا، بے پردگی سے روکا۔ پہنو پہنو پر بے پردہ نہ ہو، ایسا لباس نہ پہنو جو پہن کے بھی بے پردہ ہو، جو پہن کے بھی بے حیائی پر دلالت کرتا ہو۔ روٹی کھاؤ، چوری کی نہیں، حرام کی نہیں، رشوت سے نہیں، دودھ پیو، شربت پیو، پانی پیو، پر بھنگ نہ پی، چرس نہ پی، شراب نہ پی، نشہ نہ کر۔ کچھ چیزوں سے روکا ہے، باقی تو سب حلال۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ چند چیزیں انگلی کے پوروں پہ گنی جا سکتی ہیں جن کو اللہ نے کہا یہ نہ کر، باقی سب کچھ کر۔ تو وہی رہ گیا ہے کرنے کے لیے، اسی کا نام دنیا ہے۔ ظلم کا نام حکومت ہے، سود کا نام تجارت ہے، کیا کھوٹ کا نام تجارت ہے، کیا رشوت اور بددیانتی کا نام نوکری اور افسر شاہی ہے، کیا بے پردگی کا نام عورت ہے، کیا گھنگرو کی چھنکار کا نام یہ تہذیب اور ثقافت ہے، کیا ننگے بدن کے تھرکنے کا نام تہذیب اور ثقافت ہے، کیا قدموں کے ڈول جانے کا نام جوانی ہے، کیا مست ہو جانے کا نام جوانی ہے، یا کیا اللہ کو بھلا دینے کا نام پیسہ ہے؟ یہ سب روکا ہے۔ باقی جاؤ، سلیمان جیسا تخت لے لو، اللہ راضی ہے۔ عمر جیسا روب و دبدبہ لے لو، اللہ راضی ہے۔ علی جیسی تلوار لے لو، اللہ راضی ہے۔ عثمان جیسا غنا لے لو، اللہ راضی ہے۔ رابعہ جیسی بندگی لے لو، اللہ راضی ہے۔
فاطمہ جیسی ماں بن کے دکھا دو، فاطمہ جیسی بیٹی بن کے دکھا دو، خدیجہ جیسی ماں بن کے دکھا دو، اللہ راضی ہے۔ زینب جیسی بہن بن کے دکھا دو، اللہ راضی ہے۔ جس کے خطوات نے پتھروں کو پگھلا دیا، شامیوں کے سینوں کے پار ہو گئے زینب کے خطبات، اور کوفیوں جیسے ملعونوں کی آنکھوں سے پانی ٹپکا، وہ آنکھ جہاں خون کے سوا کچھ نہ ٹپکتا تھا۔ بھائی کے درد نے ایسا بہن کو بھلایا اور پگھلایا کہ اس کے خطبات نے کوفیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری کروا دیے۔ بہت تھوڑی چیزوں سے روکا ہے، باقی تو سب حلال ہے کہ اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کی دوڑ لگاؤ، پھر تمہارا ہر پر تم تاجر ہو، تم نے اللہ کو منزل بنایا، تمہیں تمہاری تجارت اللہ سے ملائے گی۔ تم زارع ہو، زمیندار ہو، تم نے اللہ کو منزل بنایا، تمہاری زراعت تمہیں اللہ سے ملائے گی۔ تم حاکم ہو، تم افسر ہو، تم ملازم ہو، تم ریڑھی چلاتے ہو، جہاز اڑاتے ہو، ہواؤں میں اڑتے ہو، یہ زمین پہ فقیر بن کر رینگتے ہو، تواضع سے چلتے ہو، تم ہر حال میں جب تم نے اللہ کو منزل بنایا تو اللہ کی رحمت باہیں پھیلائے ہوئے ہے، اللہ کی سایہ، اللہ کی رحمت کا سایہ تمہیں اپنے اندر لینے کے لیے انتظار میں ہے۔ ادھر موت آئے گی اور ادھر تم اللہ کی رحمت میں چلے جاؤ گے، اور تم پکار سنو گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے میرے نیک بندے، اے پاکیزہ روح، اے نیک نفس، ارجعی، لوٹا، آجا نہیں، تعالی نہیں، آجا نہیں، لوٹا، ارجعی کہا، تعالی نہیں کہا، آ جاؤ، لوٹ آؤ میں انتظار کا مطلب ہے، آ جاؤ میں انتظار کا مطلب نہیں ہے، آ جاؤ اس لفظ میں انتظار کا معنی نہیں، لوٹ آؤ اس میں انتظار کا مطلب چھپا ہوا ہے۔ میرے بندے، میری بندی، تیرے انتظار میں ہوں، تجھے تو موت بری لگے گی، پر میں کیا کروں، تیری میری ملاقات کا ایک ہی وسیلہ ہے اور وہ موت ہے۔ کربلا کا میدان گرم تھا، سعید رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے کہ واللہ ما بیننا وبین الحور عیل الا ان یہجم علینا ہؤلاء فیقتلونا، ان کا غم نہ کرو، اللہ کی قسم ہمارے اور جنت کی حوروں سے گلے ملنے میں بس اتنی دیر باقی ہے کہ یہ کوفے والے آئیں اور ہمیں قتل کریں، اور ہم گئے وہ جنت میں۔ اللہ کو منزل بناؤ، ارجعی، لوٹا، کیا مطلب؟ تیرا رب تیرے انتظار میں ہے، آجا نہیں ہے تو آجا، لیکن ارجع، واپس آؤ، ارجعی، آجا نا، تو یہیں سے گیا تھا، تجھے ادھر ہی آنا ہے۔ فیصلہ آباد کوئی تیری جگہ تو نہیں، میں نے فیصلہ آباد میں بھیجا تھا، تمہیں اپنے سے جدا کر کے بھیجا تھا، اب میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، تجھے بلانا چاہتا ہوں، تو آجا۔ اللہ کے محبوب ممبر پر تھے، انتقال سے ہفتہ پہلے آپ نے کہا عبد خیرہ اللہ بین الدنیا والآخرہ فاختار الآخرہ، تو ابو بکر روئے کہ نفدیک بآبائنا و امہاتنا۔ تو آپ نے کہا ایک بندے کو رب نے کہا چاہے تو دنیا لے لو، چاہے تو رب کی ملاقات لے لو، تو اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا، تو ابو بکر زور سے روئے، وہ سمجھ گئے اشارہ کہ اللہ کے نبی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کہا یا دنیا میں رہ لے یا میرے پاس آ جا، تو میں نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا۔ تو ابو بکر روئے زور سے کہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں، وہ تو اللہ کا نبی ایک آدمی کی خبر سنا رہا ہے۔ ہفتے کے بعد پتہ چلا کہ وہ خود اپنی ذات تھی، بذات خود اپنی خبر تھی کہ میں اپنے اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ آخری الفاظ سے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اے کریم آقا بلا لے اپنے پاس، تیرا ہی قرب چاہتا ہوں، تیرا ہی ساتھ چاہتا ہوں، تیرا ہی پڑوس چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں،
اپنے اللہ کو اپنی منزل بناؤ، وہ تمہارا ہے، سب کچھ تمہارا ہے، وہ تمہارا نہیں ہے تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارے دلوں میں بستا ہے، رگ رگ میں اس کی محبت ہے، چپے چپے ذرے ذرے میں اس کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، دیکھو تو صحیح چاروں طرف اسی کے جلوے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، دیکھو تو صحیح کیسے چاروں طرف اللہ کا نور پھیلا ہوا ہے۔ امن خلق السماوات والارض، یہ کھلے آسمان، والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماہدون، یہ زمین کا فرش، یہ اس کے خزانے، اس کے دفینے، اس کا سونا، اس کا چاندی، اس کے ہیرے، اس کے جواہر، اس کے پتھر، اس کا تیل، اس کا پیٹرول، اس کا ڈیزل، اس کی معدنیات، اس سے نکلنے والے غلے اور پھل اور پھول، اس میں چلنے والے جانور، اس کی فضا میں اڑنے والے پرندے، اس کے سینے پر بل کھانے والے دریا، اس کے سینے پر موجیں مارنے والے سمندر، یہ سب نہیں بتا رہے، یہ سب نہیں بتا رہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا 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 له الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین، پوری کائنات کا ایک رب ہے جس کا نام اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ کو معبود بناؤ، اللہ کو محبوب بناؤ، اللہ کو مسجود بناؤ، اس کو پا لینا اپنی محنت بناؤ، اس کو پا لینا اپنی جہد بناؤ، اس کو پا لینا اپنی دوڑ بناؤ، اس کے لیے جینا سیکھو، اس کے لیے مرنا سیکھو، اس کے لیے رونا سیکھو، اس کے لیے تڑپنا سیکھو، اس کے لیے خرچ کرنا سیکھو، اس کے لیے کمانا سیکھو، اس کے لیے اٹھنا سیکھو، اس کے لیے بیٹھنا سیکھو۔ اس کے علاوہ جدھر کو رخ کرو گے ناکامی کے خوفناک اندھیرے تمہیں نگل جائیں گے۔ اندھیرا ہے، ناکامیاں ہیں اگر اللہ منزل نہیں، اگر اللہ منزل نہیں، اگر اللہ منزل نہیں۔ دنیا کو چاہنے والا اور آنے والے پل میں ناکامی کے منہ میں جا رہا ہوتا ہے، وہ موت پہ کہتا ہے مجھے بچاؤ، وہ کہتا ہے مجھے بچاؤ، میں نہیں مرنا چاہتا، مجھے بچاؤ، میں نہیں مرنا چاہتا، مجھے بچاؤ۔ اور اللہ کو منزل بنانے والا کہتا ہے مجھے مرنے دو، مجھے جانے دو، مجھے الموت احلى عندنا من العسل نحن بنو ضبة اصحاب الجمل نحن من الموت اذ الموت نزل۔ یہ بنو ضبہ عرب قبیلہ میرے نبی کے ساتھیوں کا کہہ رہا ہے موت ہمیں شہد سے زیادہ لذیذ اور محبوب ہے، موت ہمیں شہد سے زیادہ لذیذ ہے، محبوب ہے۔ جب موت بازار میں آتی ہے تو پہلے خریدار ہم ہوتے ہیں، جب موت کا بازار گرم ہوتا ہے تو پہلے خریدار بنو ضبہ ہوتے ہیں۔ مرنا ان کے لیے محبوب ترین کام ہے، کیونکہ اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کو پانا ہے۔ بھائیو ساری راہیں ادھر ہی لوٹتی ہیں۔ اپنے عقل کے ساتھ اللہ کو نہ چاہو، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ سے محبت کرو، سینے کے جذبات کے ساتھ اللہ کو ٹوٹ کے چاہو، انگ انگ میں، روئیں روئیں میں، بال بال میں، کھال کے ایک ایک پرت میں اس کی محبت اتر جائے، جدھر پھر جاؤ وہیں اللہ کی محبت کے پھول کھلتے چلے جائیں۔ جیسے خوشبو لگانے والا جہاں سے گزرے مہک جاتی ہیں گلیاں، یہ خوشبو تو میں اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے لگاتا ہوں کہ میرا پسینہ بدبودار ہے، پیشاب بدبودار ہے، پاخانہ غلیظ ترین ہے۔ ہاں یہ خوشبو مجھے مہکا نہیں سکتی۔ اللہ کا عشق، اللہ کی محبت، اللہ کے لیے تڑپنا، اللہ کے لیے رونا، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کی سوچ سوچنا، اللہ ہی میں گم رہنا، یہ وہ خوشبو ہے جو میری ہر گندگی کو مہکا دے گی۔ اور تم اللہ کے محبوب، تم فرشتوں کے محبوب، تم انسانوں کے محبوب، تم چوپایوں کے محبوب، تم دوپایوں کے محبوب، تم رینگنے والوں کے محبوب، تم اڑنے والوں کے محبوب، تم تیرنے والوں کے محبوب، تم تہ خاک سانس لینے والوں کے بھی محبوب بنو گے اگر اللہ کو اپنی منزل بناؤ گے۔ موت اللہ کو پا لینے کا نام ہے، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ یہ دنیا لذتوں کی جگہ نہیں ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ دار الفنا ہے، یہ دار البوار ہے، یہ دار البقا ہے،
یہ دار الفراق ہے، یہ جدائی کا گھر ہے، رونے دھونے کا گھر ہے، خوشیاں غم میں لپٹے ہوئے، جوانی بڑھاپے سے جڑی ہوئی، زندگی موت کے ہاتھوں شکار ہوئی ہوئی، شکار زدہ ہیں، شکار زدہ ہیں، عروج کو زوال کھانے کے لیے تیار، جوانی کو بڑھاپا دبوچنے کے لیے تیار، زندگی کو موت نگلنے کے لیے تیار، خوشیوں کو غم کھا جانے کے لیے تیار، ہاں ہاں بلندی کو پستی، بلندی کو پستی نگل جانے کے لیے تیار۔ اللہ یا اللہ تو منزل بن جا، جنت کی جنت ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کی جگہ ہے، یہ نعمتوں کا جہان نہیں ہے، یہ مٹی سے بنا، یہ گارے سے بنا، یہ پتھر سے بنا، یہ چونے سے بنا، یہ لوہے سے بنا، یہ گندگی سے بنا، یہ لکڑی سے بنا، یہ پیتل سے بنا، یہ تانبے سے بنا، یہ سلور سے بنا۔ میرے رب نے جنت بنائی ہے جو تمہارے رہنے کی جگہ ہے، جو تمہارے قیام کی جگہ ہے۔ لا يبغون عنها حولا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ تم اپنے گھروں میں رہتے رہتے تنگ آ جاتے ہو، کہیں چلیں یار، کہیں سیر کو چلیں، کہیں سیر کو چلیں، کہیں سیر کو چلیں، تنگ آ گئے، گھر میں رہتے رہتے تنگ آ گئے، کبھی جینا چاہے گا کہ میں کہیں اور چلا جاؤں۔ لا يبغون عنها حولا۔ یہاں کی بیوی خامن سے تنگ، یہاں کا خامن بیوی سے تنگ، ساری دنیا کا حسن اکٹھا ہو جائے، چوتھے دن عورت اچھی لگے گی، ساری دنیا کی مردانہ وجاہت اکٹھی ہو جائے، چوتھے دن گلے شکوے شکایتیں شروع ہو جائیں گی، سارے دنیا کی نعمتیں ڈھیر کر دو، گلے شکوے شکایتیں شروع، میاں خامن بیوی خامن سے تنگ، خامن بیوی سے تنگ، بہن بھائی سے تنگ، بھائی بہن سے تنگ، اولاد ماں باپ سے پریشان، ماں باپ اولاد سے پریشان۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ قلوبهم قلب رجل واحد، یہ کون سی جگہ ہے؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ ثلة من الاولین وقلیل من الاخرین على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأنفاسها